بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا ہوگا انشاءاللہ۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 11 فٹ لمبا چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر، بھوؤں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جناوت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی، اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بال والے ہوں گے، اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی۔ خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جس کا کور ہوگا، اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو، تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ان کو چکھائے گا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا۔
پھر اللہ پوچھے گا اے میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے، یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے، یا جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں، یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں دنیا پر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڑ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنی جنت عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔